صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم۔ سن 61 ہجری 10 محرم تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ایک طرف تو دین اسلام کو حیات نو بخشی، وہ دین کہ جس کی شریعت میں، جس کے قوانین میں بہت زیادہ رد و بدل کیا جا رہا تھا، تبدیلیاں کی جا رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے لخت جگر اور اس وقت کے، اس زمانے کے امام حسین علیہ السلام کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ اپنا گھر یعنی شہر مدینہ چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کریں، ہجرت اختیار کریں مکہ جانے کے لیے، اور پھر مکہ میں جب مزید ان کے لیے مسائل پیدا کر دیے جائیں اور ان کی زندگی تنگ کر دی جائے تو پھر وہاں سے مزید ایک ہجرت کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ بجانب کوفہ تھی۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قافلہ حسین علیہ السلام میں جو خواتین تھیں، جو بچے تھے، جو افراد تھے، ان کے بارے میں بات کریں، اور خاص طور پر ہم ان بچوں کے بارے میں بات کریں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس قافلے میں شریک تھے۔ اور یہ سوال بھی تاریخ میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، مورخ بھی کرتے ہیں، جو نوجوان بچے ہیں خاص طور پر ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر اتنا مشکل سفر تھا تو امام عالی مقام نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ وہ اپنے ساتھ خواتین کو، مخدرات کو اور بچوں کو لے کر جائیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ امام عالی مقام جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے۔ یہ باور کروانا بھی ضروری تھا کہ نہ تو وہ کسی اقتدار کی جنگ کے لیے جا رہے تھے، نہ کسی خلافت کے لیے جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور نہ ہی وہ کوئی معرکہ سر کرنے کے لیے جا رہے تھے، تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ جب لوگ تخت و تاج کے لیے جاتے ہیں، معرکہ سر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو بڑی بڑی فوجیں لے کر جاتے ہیں۔ ان کی فوج میں، ان کے لشکر میں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہیں ہوا کرتے۔ تو امام عالی مقام یہ باور کروا رہے تھے کہ ان کا مقصد دین اسلام کی بنیادی قوانین کو اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا، جس کو مسخ کیا جا رہا تھا، جس میں تبدیلیاں کی جا رہی تھیں، جس کو مانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا، جب ہم اس پورے قافلے کی تشکیل دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور معصوم بچے بھی تھے۔ گویا امام عالی مقام ایک پورے معاشرے کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک قافلہ جو ہے وہ تیار کر رہے تھے۔ تو امام عالی مقام، امام حسین علیہ السلام ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک معاشرہ جب کسی مقصد کے لیے، کسی ہدف کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے تو اس میں ہر کسی کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے، بزرگوں کا بھی ہوتا ہے، جوانوں کا بھی ہوتا ہے، خواتین کا بھی ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ یہ بچے صرف کھیلنے کے لیے آئے ہیں، ان کے تو کھیلنے کی عمر ہے، نہیں، ان بچوں کے اندر بھی وہ معرفت الہی پیدا کر دی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے دین کی معرفت، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت، اور اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے ائمہ طاہرین کی معرفت۔ یہ جب معرفت پیدا ہو جاتی ہے بچوں میں تو جو وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ معاشرے کے فعال ارکان بن جاتے ہیں۔ تو یہ مقصد تھا سب سے بڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، یہ میڈیا تو تھا نہیں، تو انہی بچوں نے، انہی خواتین نے امام حسین علیہ السلام کے میڈیا کا کام بھی کیا۔ اور یہ جو واقعات آگے بڑھیں گے، ہمارے پروگرام کا سلسلہ بڑھے گا، تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ سمجھائیں گے کہ کیسے ان بچوں نے میڈیا کا کام کیا۔ اب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ سے روانہ ہوئے 28 رجب سن 60 ہجری، اور پھر جو یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا مکہ سے ہوتے ہوئے عازم کوفہ ہوئے۔ راستے میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی۔ اب جناب مسلم بن عقیل کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے
چچا کے بیٹے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے سفیر تھے. انہوں نے ان کو اپنا قاصد، اپنا سفیر، اپنا میسنجر بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ کوفہ میں. اب تھوڑی بات لمبی ہے اور مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ بچوں کو تھوڑی تھوڑی باتیں یہ سمجھ میں بھی آ جائیں. تو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور سفیر اس لیے بنایا کہ جی جائیے ذرا پتہ تو کیجئے کہ کوفہ میں کیا حالات ہیں، وہاں کیا سلسلہ ہے. اتنے سارے خطوط آ رہے ہیں، آ جائیے امام آ جائیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائیے، تو ذرا حالات اور واقعات کا پتہ کیجئے. اب جناب مسلم جو ہیں وہ بھی ایک پرامن مقصد کے لیے گئے تھے، ایک پیس مشن جس کو ہم کہتے ہیں، ایک پیس مشن کے لیے گئے تھے. اور جب وہ ایک پیس مشن کے لیے گئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، وہاں پہ بھی 2 چھوٹے بچے تھے. اور امام حسین علیہ السلام اپنے سب بچوں کو تو ساتھ لے کر آئے تھے، تقریباً سب کو، لیکن ان کی ایک بیٹی جو ہیں بی بی فاطمہ صغریٰ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ مدینہ میں ہی مقیم رہیں. امام ان کو اپنے گھر میں چھوڑ گئے. اب امام یہ ساری جو ہے نا ایک اسٹریٹجی ہے، ایک مقصد ہے، یہ ایسے رینڈملی کیے ہوئے فیصلے نہیں ہیں. اس لیے جو فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی اور منشا اور اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. تو بی بی فاطمہ صغریٰ کو مدینہ میں چھوڑا. بی بی فاطمہ صغریٰ بظاہر بیمار بھی تھیں اور ان کو مدینہ میں چھوڑنا ضروری بھی تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا نام فاطمہ اور وہ ہم شکل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں. اور ایک عام خیال یقیناً یہ تھا ذہن میں کہ یہ بیویاں جو ہیں جب یہ اس بیابان میں جائیں گی تو وہاں تکلیفیں ہوں گی، صعوبتیں ہوں گی اور پابند رسن بھی کیا جائے گا. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان بی بی کو وہیں چھوڑا گیا. جناب مسلم کو کوفہ بھیج دیا گیا. اب جناب مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، محمد اور ابراہیم. اب جناب مسلم کو جب کوفہ میں شہید کر دیا گیا، حالانکہ وہ پیس مشن پر تھے، اب ان کے ساتھ جو دونوں چھوٹے بچے تھے ان کو ان کی شہادت کے دوران، یعنی اس پوری سٹرگل کے دوران اور اس کے بعد قید کر لیا گیا. اور قید کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، اب دیکھیے یہ جو تاریخ کربلا ہے نا، یہ بڑے بٹس اینڈ پیسز میں ہم تک پہنچی ہے. اس پہ جو ریسرچ ہے وہ ہوئی ہے، مگر ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کتنے ہی حادثات اور واقعات دجلہ کے گرد آس پاس ہو گئے کہ جن کو تاریخ نے رقم ہی نہیں کیا، ہم تک پہنچایا ہی نہیں. بہت ساری تحقیق کی گئی، بہت سارے شواہد اکٹھے کیے گئے، اور ان شواہد میں بھی ان بچوں نے ہی بڑا رول پلے کیا اور ان خواتین نے بڑا رول پلے کیا، جیسے بی بی زینب عالیہ نے، کہ انہوں نے واقعات کو اسی طرح سے بیان کیا اور ہم تک کی واقعات انہی کی زبانی ہے کہ جو پہنچے. تو اب جناب مسلم کے وہ دونوں بچے جو ہیں یہ بھی وہاں ان کو قید کیا گیا، اور کچھ کا خیال ہے کہ چند دن کے بعد، اور کچھ تاریخ میں ہے کہ تقریباً 1 سال کے بعد ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. لیکن دیکھیں بچوں، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سب بچے جو ہیں، چاہے وہ 6 مہینے کے جناب علی اصغر تھے، یا جناب اونو محمد تھے، یا جناب قاسم تھے، جن کی عمریں تقریباً 13-14 برس کے قریب تھیں، یعنی وہ کچھ باشعور بھی تھے، کچھ بالکل معصوم تھے. چاہے وہ بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تھیں، کوئی بھی بچہ جو ہے وہ معرفت کے بغیر نہیں تھا. وہ اس مشن کا حصہ تھے. جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ ان تمام بچوں کے پیش نظر تھا. اسی لیے ان میں استقامت تھی، صبر تھا، تحمل تھا، شجاعت تھی، بہادری تھی. یہ سارے کے سارے جو عوامل ہیں یہ ان بچوں کی شخصیت میں گندے ہوئے تھے. ان کی ماؤں کا اس میں بڑا رول تھا جنہوں نے ان کو تیار کیا تھا اس کے لیے. ان بچوں کی جناب مسلم کی جو زوجہ ہیں وہ بی بی رقیہ، جناب علی علیہ السلام کی بیٹی، وہ ان کی والدہ تھی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ معرفت کہاں سے ملی، یہ شعور کہاں سے ملا، یہ روشنی کہاں سے ملی. اب وہ 2 بچے تو وہاں شہید ہوئے. جناب مسلم کے 2 اور بیٹے تھے جو بی بی رقیہ کے ساتھ، اور ان کی ایک بیٹی جن کا نام عاتقہ تھا، وہ وہاں پر موجود تھے. کہاں پہ؟ کربلا میں. جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع ملنے کے بعد اپنا راستہ جو ہے وہ چینج کیا، یعنی کوفہ آنے کے بجائے وہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے. اور کربلا میں جب وہ پہنچے تو بہت سارے واقعات آپ کو پتہ ہے. 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ جو ہے وہ کربلا میں وارد ہو گیا، اور ان کے خیمے نصب کیے گئے. دریائے فرات کی جو نہر وہاں سے گزرتی تھی، نہر القمہ،
اس نہر القمہ سے کہا گیا، حکم ملا، یہ یزیدی فوج کا حکم تھا کہ جی ان کو دور لگایا جائے خیموں کو، تاکہ پانی ملنے میں دقت ہو اور دشواری ہو۔ یہ اسٹریٹجی تھی ان کی۔ اب ان کو پتہ تھا ان کے ساتھ خواتین ہیں، بچے ہیں، پانی بند کر دیں گے تو شاید حسین ابن علی اپنے ارادے سے ہٹ جائیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ اس ہستی کے ساتھ ہے جس کی تخلیق اس مقصد سے ہوئی کہ احیائے دین اسلام کرنی ہے، بقائے دین اسلام کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت، یہ خبر سنا دی تھی، اس وقت سنا دی تھی جب امام حسین خود ایک بچے تھے، معصوم بچے تھے۔ ان کی پیدائش کے بعد ہی یہ خبر سنا دی گئی تھی کہ آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور کربلا میں یہ واقعہ ہوگا اور دین اسلام پر ایک مشکل وقت آئے گا۔ اگر امام علی مقام یہ فیصلہ اس وقت نہ کرتے اور یہ قربانی اپنے بچوں کی قربانی، اپنے بھانجوں بھتیجوں بھائیوں کی قربانیاں اس وقت پیش نہ کرتے تو دین اسلام کی شکل مسخ ہو چکی ہوتی، یہ دین ہم تک اس طرح نہ پہنچتا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ دونوں بچے وہاں شہید ہوئے، اور اس کے بعد جناب مسلم کے دونوں دوسرے بیٹے جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے، اور بی بی عاتقہ جو ہیں ان کی بیٹی جو ہیں ان کی شہادت ہوئی شام غریبہ پہ۔ شام غریبہ میں جب خیموں کو آگ لگا دی گئی اور جب خیمے جلا دیے گئے، جب بیویاں اور بچے بھاگ کر آگ کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلے تو گھوڑوں نے حملہ کر دیا، گھوڑوں پر سواروں نے حملہ کر دیا۔ اور یہ جو معصوم بچی ہیں ان کی عمر بھی تقریباً یہی بتاتے ہیں 4 سال 5 سال کے قریب عمر تھی۔ تو یہ گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلی گئیں اور اس طرح سے ان کی شہادت ہوئی۔ مگر یہ بچے ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، انہوں نے یزید کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اب ہمارے ساتھ آپ بھی بچوں میں سے سیدہ فروہ عباس موجود ہیں، اور ہم ان سے ایک سوزیہ سلام سنتے ہیں۔ ہر پروگرام میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، یاد آ جاتا ہے پھر وعدہ اکبر اس کو، یاد آ جاتا ہے پھر وعدہ اکبر اس کو، چاند پر جب بھی کبھی اس کی نظر جاتی ہے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، برچھی اکبر کے کلیجے پہ جو لگتی ہے ادھر، برچھی اکبر کے کلیجے پہ جو لگتی ہے ادھر، آنکھ صغرا کی در خون سے بھر جاتی ہے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، کچھ لرزتے ہوئے سائے سے نظر آتے ہیں، کچھ لرزتے ہوئے سائے سے نظر آتے ہیں، خالی حجروں کی طرف جب بھی نظر جاتی ہے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے،
سر وہ بے ساختہ دیواروں سے ٹکراتی ہے صغرا کو بھرے گھے کی جو یاد آتی ہے، یاد آتی ہے اسے جب بھی بھرے گھے کی نوید، یاد آتی ہے اسے جب بھی بھرے گھے کی نوید، بیٹھے بیٹھے وہ بہت دور نکل جاتی